وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين۔ آج سورۃ الحجر کی آیت نمبر 6-7 سے بیان ہے۔ اور انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل کی گئی ہے، بے شک تو ضرور دیوانہ ہے، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتوں کو صرف حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں۔ وما كانوا اذا منظرین، اور اس وقت جب وہ نازل ہوں گے تو ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو انہوں نے مذاق اڑایا، مشرکین مکہ نے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ، انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل کی گئی ہے، بے شک تو ضرور دیوانہ ہے، اور اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ اگلی بات یہ ہے آیت نمبر 7 کے اندر۔ اب مشرکین مکہ جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، معاذ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضور کو کہتے تھے تم تو دیوانے ہو، تم تو مجنون ہو۔ قرآن کہہ رہے ہیں، قرآن۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی کئی وجوہات مفسرین نے بیان کی ہیں۔ کیوں کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تو مجنون ہیں، آپ تو دیوانے ہیں؟ اب اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو اس وقت آپ کی جو کیفیات ہیں وہ تبدیل ہو جاتی تھیں، اور جس کیفیت میں آپ چلے جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ نے احادیث میں پڑھا ہے، وہ غشی کے مشابہ یا اس سے وہ کیفیات آپ کے اوپر جو طاری ہوتی تھیں۔ تو یا تو یہ اس لیے کہتے تھے کہ آپ مجنون ہیں، تو یا وہ آپ کو اس لیے بھی مجنون کہتے تھے، دیوانہ، کہ وہ کہتے تھے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری ہی قوم کا ایک بندہ، ہماری ہی قوم کا ایک فرد ہماری ہی طرح کھاتا ہے، ہماری ہی طرح پیتا ہے، ہماری طرح شادی کرتا ہے، اس کے بچے بھی ہیں جو ان سے، اور وہ اللہ کا رسول ہے اور اس کے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ وہ اس نے کہہ دیا کہ میرے اوپر اللہ کا کلام نہ لو، ہم بھی تو کھاتے ہیں، ہم بھی تو پیتے ہیں، ہماری بھی تو شادیاں ہیں، ہمارے بھی تو بچے ہوتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے کہ ہمارے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ اس نے کہہ دیا مجنون، دیوانہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ من ذالک۔ اچھا، یا پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو اس لیے بھی مجنون کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے کافروں نے کیسے کیسے لالچ دیے کہ آپ نبوت کے دعوے سے واپس آ جائیں، آپ نبوت کا دعویٰ نہ کریں، آپ نبوت کے دعوے سے دستبردار ہو جائیں۔
کہ ہم آپ کو عرب کی سرداری دیتے ہیں، جہاں کی سرداری مانگتے ہیں ہم آپ کو وہ عرب کی سرداری دیتے ہیں، اور عرب ممالک کی جو سب سے حسین ترین لڑکی ہے ہم اس سے آپ سے شادی کر دیتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں، اور اگر وہ بھی نہیں تو ہم مال اور دولت، اگر آپ کو بادشاہت چاہیے تو ہم آپ کو وہ بھی دیتے ہیں جن سے، یا تو عرب کی سرداری لے لیں یا مال اور دولت خزانوں کے ہم منہ کھول دیتے ہیں، اگر وہ بھی نہیں چاہیے اور کوئی خوبصورت عورت چاہیے تو عرب ممالک کی سب سے خوبصورت عورت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، آپ دستبردار ہو جائیں اپنے دعوی نبوت سے جن سے۔ تو جب ایک وجہ تو وہ جو حضور کے اوپر کیفیت طاری ہوتی تھی وہ کہتے تھے شاید اس وجہ سے، وہ کہتے تھے دیوانے ہیں، مجنون ہیں، دوسرا اس وجہ سے کہ ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں شادیاں کرتے ہیں اور اولاد بھی ہے، تو کہتی ہیں ہم پر کلام نازل لو، ہمارے پر تو کلام نازل نہیں ہوتا، یہ تو مجنون ہے دیوانہ ہے، اور تیسرا یہ کہ ہم نے ایسی ان کو آفرز دے دیں کہ دولت لینی ہے تو دولت، بادشاہت لینی ہے تو بادشاہت، اور اگر خوبصورت عورت لینی ہے تو خوبصورت مگر پھر بھی یہ ان چیزوں کو لینے کی بجائے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار ہیں، مگر اللہ کی وحدانیت کا جو اقرار یہ ہمیں کروانا چاہتے ہیں اس سے واپس نہیں ہوتے، مجنون ہیں، دیوانی ہیں۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مختلف وجوہات تھی جو ان سی ہیں جس کی وجہ سے وہ مذاق اڑاتے تھے جو ان سے۔ تو اس کے لیے وہ بات اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل کی گئی ہے، بے شک تو ضرور دیوانہ ہے، تو ضرور دیوانہ ہے۔ تو انہوں نے اس لیے آپ کو یہ مجنون، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جیسے کہ قرآن کے اندر آتا ہے قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ عَلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ، یہ تو فرعون نے بھی کہا تھا بے شک تمہارا رسول، تمہارا یہ جس کو تمہاری طرف بھیجا گیا وہ ضرور دیوانہ ہے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب پہلی قوموں نے بھی اپنے اپنے نبیوں کو مجنون، دیوانہ، اس طرح کے الفاظ جون سے ہیں انہوں نے بھی کہے تھے، پہلی قوموں نے جون سے۔ تو آگے جو فرمایا گیا کہ کفار کہتے تھے کہ یہ جو آگے فرمایا گیا دوسری آیت کے اندر، اگر تم سچی ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے کر آتے؟ اگر تم سچی ہو اپنے دعوے میں فرشتوں کو لے کر آؤ جن سے۔ اور آگے کہ ہم فرشتوں کو صرف، آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم فرشتوں کو صرف حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں، اور اس وقت جب وہ نازل ہوں گے تو پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ اچھا، اب کافر جون سے ہیں دوسرا وہ ایک شک یہ بھی کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے ساتھ تو کوئی فرشتہ ساتھ نازل ہونا چاہیے تھا جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا اور کھڑا ہو کر ہمیں بتاتا، ہمیں کہتا کہ ہاں واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں نازل ہوا؟ وہ فرشتہ کہتا کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ صرف آپ کا اپنے متعلق کہنا، ہم اس بات کا یقین نہیں کرتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح نہ کہہ رہی ہوں، تو پھر آپ کی گواہی کے لیے کسی فرشتے کو نازل ہونا چاہیے تھا، وہ فرشتہ کہتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اگر فرشتہ یہ کہے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر بات بالکل صاف ہو جائے گی اور ہم آپ کی بات کو مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ فرض کر لیں کہ اگر فرشتہ اپنی اصل صورت میں ان کے پاس آ بھی جاتا اور حضور کی تصدیق کر بھی دیتا کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ فرشتے کو دیکھتے، فرشتہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں،
تو پہلی بات تو یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتے کے لیے ان کا دیکھنا ضروری ہے ہی نہیں، یہ فرشتے کو دیکھ ہی نہیں سکتے، نہیں دیکھ سکتے جو ان سے، تو اس کی بات کہاں سے سنیں گے، اس کی آواز کہاں سے سنیں گے جو ان سے، نہ ہی اس کا کلام سن سکتے ہیں فرشتے کا جو ان سے، وہ تو اللہ نے نبیوں کو طاقت دی ہے ان کا کلام سننے کی جو ان سے۔ اچھا، اور اگر فرض کر لیں کہ وہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا، فرض کر لیں انسانی شکل میں آتا، تو پھر انہوں نے پھر شک کرنا تھا، انہوں نے کہنا تھا ہم کیسے مانیں گے یہ فرشتہ ہے، یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے جو آپ کی گواہی دے رہا ہے، یہ فرشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ان لوگوں کا، کافروں کا کوئی سر پاؤں نہیں تھا، فضول کے دلائل، فضول کی باتیں کرتے تھے۔ تو پھر ان کو آپ کی نبوت میں شک اور شبہ، وہ جو کہتے ہیں شک نہ ہوتا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ یہ اپنی نافرمانی میں اور ہٹ دھرمی میں اس قدر بڑھ چکے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنے معجزات دکھائے تھے، ان معجزات کو دیکھنے کے بعد قدم قدم کے اوپر کافروں کے لیے معجزات تھے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کنکریاں آپ کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھ رہی ہیں، درخت زمین کو چیر کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہیں، ان کو تو چاہیے تھا کہ فوراً ایمان لے آتے جان سے۔ اتنے معجزات دیکھنے کے بعد جب انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو کیا فرشتے کے کہنے کے اوپر انہوں نے کہنا تھا یہ فرشتہ بھی انسان کی شکل میں آیا، ہمیں کیا اس کی تصدیق ہے کہ یہ واقعی فرشتہ ہے، وہاں پر بھی انہوں نے بہانہ لگا جانا تھا جان سے۔ مگر یہ وہ لوگ ہیں جو ہر معجزے کو دیکھنے کے بعد کیا کہتے تھے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی حضور کے اتنے معجزات دیکھنے کے بعد جب چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہوئے تو کافروں نے کیا کہا تھا، یہ کھلا جادو ہے۔ یہ تو ان کا جادو صرف ابو جہل نے کیا، اس کا جادو زمین پر نہیں، ان کا جادو تو آسمانوں پر بھی چلتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے جن سے۔ تو سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے کہ جس کی مثال یا نظیر لانے کے لیے یہ سب عاجز ہو گئے، جو اپنے کلام کے اندر، اپنی فصاحت اور بلاغت کے اندر پوری دنیا میں مشہور تھے جن سے، مگر اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے جن سے، اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے، اس کے باوجود۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے معاملے میں جو سا قانون ہے وہ یہ ہے کہ ہم فرشتوں کو حق فیصلے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا فرشتہ آتا، نازل ہوتا اور آ کر آپ کی گواہی دیتا اور آپ کی تصدیق کرتا، تو تب ہم مانتے آپ کی بات۔ تو اللہ کا اپنی مخلوق کے متعلق جو ان سے ایک قانون ہے کہ وہ فرشتوں کو ان لوگوں پر ظاہر کرتا ہے جن کی طرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہو، پہلی بات تو یہ ہے، یا پھر جن کے اوپر اللہ کا عذاب نازل کرنا ہو، تب فرشتہ نازل۔ اور اگر اللہ کے قانون کے مطابق مشرکین کے کہنے کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک کسی فرشتے کو بھیج دیتا کہ وہ فرشتہ تصدیق کرتا کہ ہاں میں فرشتہ ہوں اور یہ اللہ کے رسول ہیں، مان جاؤ یہ اللہ کے رسول ہیں، میں فرشتہ ہو کر ان کی تصدیق کرتا ہوں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، تو پھر اللہ کے قانون کے مطابق فوراً ان کے اوپر عذاب نازل ہو جانا تھا اور ان کو نیست و نابود کر دیا جانا تھا، ان کی جڑوں کو ختم کر دیا جانا تھا۔ مگر چونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو امت ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی، اس لیے بھی فرشتے کو نازل نہیں کیا گیا، ورنہ فرشتہ بھی نازل کر دیا جاتا حضور کے لیے۔ کیا جنگوں میں نہیں حضور کے فرشتے آئے حضور کے اور حضور کے غلاموں کے لیے جون سا ہے، یہاں پر بھی فرشتہ نازل ہو جاتا۔ تو مگر قانون کے مطابق اگر فرشتہ نازل ہو جاتا اور یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، تو آپ پچھلی قوموں کے اوپر جو اللہ کا عذاب نازل ہوا وہ آپ پڑھ آئے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی دوسری بات ہی نہیں تھی۔ اگر پھر بھی ایمان نہ لاتے تو پھر ان کی جڑوں کو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جانا تھا، مگر فرشتہ اس لیے نازل نہیں ہوا کیونکہ یہ بات پہلے طے پا چکی ہے کہ حضور کی امت قیامت تک رہے گی جون سے، اس لیے
وہ عذاب کا نازل ہونا اور پھر حضور کی موجودگی میں عذاب کا نازل ہونا، اس کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ جب تک آپ موجود ہیں عذاب جو ان سے نازل نہیں ہوگا۔ تو حضور کی امت میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں، اس لیے کفار کا یہ مطالبہ جو ان سے، کافروں کی یہ جو خواہش ہے، اس کو پورا نہیں کیا گیا۔ اس لیے